حمید کی جو ایت مقدسہ تلاوت کی ہے، اس کو آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، بار بار اس پر بیان ہوتا ہے۔ یقیناً میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس ایت پر پتہ نہیں کتنی بار بیان سن چکے ہوں گے، لیکن یاد رکھ لیں ذکر اہل بیت تازہ ہے۔ اس کو 100 بار بھی بیان کر دیں گے، لاکھ بار بھی بیان کر دیں گے، کروڑ بار بھی بیان کر دیں گے، ہر بار ذائقہ نیا ہوگا، ہر بار لذت جو ہے وہ نئی ہوگی۔ تو اس ایت مقدسہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قُلْ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے سب کچھ وقف کر دیا اور تکلیفیں جو تھی وہ برداشت کی، گھر چھوڑا، شہر چھوڑا، ہجرت کی، پتھر کھائے، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ مدینہ پاک پہنچ گئے۔ جب مدینہ پاک پہنچے تو وہاں بھی آپ کی محنت، آپ کی مشقت بار بار قرآن پاک نے بیان کی کہ آپ نے دین کے لیے کیا کیا کیا۔ پھر رات کی عبادت بھی ہے، اور اس قدر محنت ہے، اس قدر لوگوں کو دین کی طرف لا رہے ہیں کہ دن رات دین کے لیے وقف ہے۔ اب صحابہ کرام نے آپس میں یہ سوچا کہ دیکھیں رسول اللہ نے تو اپنی زندگی وقف کر دی، نہ کھانے کی پرواہ ہے، نہ پینے کی پرواہ ہے، نہ اپنے گھر والوں کی کسی کی پرواہ ہی نہیں۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ نذرانہ، کچھ اجر، کچھ رسول اللہ کو دیتے ہیں جا کر، چلو زیادہ نہیں تھوڑا صحیح، اتنا تو ہوگا نا کہ ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تبلیغ کی دی، ہمیں قرآن دیا، ہمیں رمضان دیا، ہمیں جو کچھ ملا مصطفیٰ کے صدقے ملا، لیکن ہم نے بھی کیا کیا، کچھ نہ کچھ تو حضور کو دیا نا۔ اور یہ تھا کہ حضور ہم تو دیتے رہیں گے، بار بار دیتے رہیں گے، بس جتنا ہے اس کو قبول کر لیں، اس کو کیا کر لیں، تو جب یہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا نذرانہ اور کہا، حضور ہم آپ کو اجر تو نہیں دے سکتے، آپ کی تکلیفوں کا، آپ کی محنت کا، دن رات دین کے لیے وقف کر دینا، راتوں کو جاگنا، ایک ایک پر محنت کرنا، ایک ایک کو دوزخ سے نکال کر جنت کی طرف لانا، حضور ہم آپ کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، لیکن پھر بھی حضور یہ جتنا ہے آپ قبول کر لیں۔ کیا کر لیں؟ اب حضور وہ ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ خود تو بولتے نہیں ہیں، آپ جب بھی بولتے ہیں تو وہ رب بولتا ہے۔ ابھی وہ لے کر آئے، ابھی رکھا تھا سب کچھ، تو جبریل امی آ گئے، جبریل امی آ گئے اور میرے مصطفیٰ فرمانے لگے کہ دیکھو یہ میری جدوجہد، دیکھو میں نے 40 سال دین اسلام کو دیے، دیکھو میں نے اس دین کے لیے مکہ پاک کو چھوڑا، اس دین کے لیے میں نے سفر کیا، طائف کی وادی میں پہنچا، پتھر کھائے، بہت کچھ قربان کیا، اپنی بیٹیوں تک تکلیفیں جو تھی برداشت کی، کافروں نے، ظالموں نے اس قدر شدید زرکوب بھی کیا، سب کچھ ہوا۔ سن لو میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، کسی قسم کا اجر میں تم سے نہیں لیتا، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، میں نے جو دین کی خدمت کی، جو کچھ کیا میں نے صرف اللہ کے لیے کیا۔ حضور یہ فرما رہے ہیں، آقا یہ فرما رہے ہیں، جبریل امی آ گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک آپ کو سلام بھیج رہا ہے،
اور ساتھ فرما رہا ہے کل. کیا فرما رہا ہے؟ کل. یہ امر کا صیغہ ہے. کل کیا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کل لگتا تب ہے جب کوئی خاص بات ہو لی ہو. کیوں کہ سارا قرآن تو محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا ہے. آپ جو بھی فرمائیں وہ اللہ کا فرمان ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کا فرمان. آپ جو کہتے ہیں وہ قرآن بن جاتا ہے. لیکن کئی مقام ایسے ہیں جہاں اللہ پاک فرماتا ہے کیا؟ کل. اے محبوب آپ فرما دیں. آپ کیا کر دیں؟ فرما دیں. یہاں پر میرے حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ کل رسالت ہے. اللہ پاک نے جب توحید کا اعلان کیا اور فرمایا کل هو اللہ احد، اللہ نے اس کو توحید سے شروع نہیں کیا، پہلے رسالت کو رکھا. پہلے وہ خود کہہ سکتا تھا هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، لیکن ایسا نہیں فرمایا. محبوب پہلے آپ کہیں کل. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں جب اللہ نے اپنی توحید کی بات کرنی ہو تو وہ بھی تم سے نہیں کرتا، وہ درمیان میں محبوب کو وسیلہ لاتا ہے، محبوب سے کہتا ہے اور محبوب تمہیں کہتا ہے. فرماتے ہیں یہ اشارہ ہے، رب فرما رہا ہے کہ اے لوگوں میں تم سے کلام نہیں کرتا، میں تو درمیان میں جب بھی کلام کرنا ہو تو محبوب کو وسیلہ لاتا ہوں. جب تم نے کچھ بات کہنی ہو تو تم بھی ایسے نہ کہا کرو کہ ڈائریکٹ ہو جاؤ، نہیں، میرے محبوب کے وسیلے کو پیش کرو. فرمایا کل اے حبیب آپ فرما دیں کل لا اسالکم، لا اسالکم، میں تم سے کچھ سوال نہیں کرتا، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، میرے صدقے تمہیں سب کچھ ملا، کائنات ملی، حتیٰ کہ خود رب ملا، کعبہ ملا، قرآن ملا. ارے جو کچھ ہے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. مصطفیٰ نہ ہوتے تو ہم نہ جانتے، نہ کعبے کا پتہ تھا کسی کو کہ یہ کعبے کی عظمت کیا ہے، نہ کسی نے. ارے جو کچھ ہے اس میں اللہ رب العزت کی پہچان بھی میرے مصطفیٰ نے کروائی. کس نے کروائی ہے؟ یہاں مجھے وہ ایک حدیث پاک ہے، اگرچہ وقت کم ہے لیکن کچھ چیزیں ہیں جو آ جاتی ہیں تو کرنی پڑ جاتی ہیں. آقا علیہ السلام نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا تھا، سودا ہو گیا. سودا جب سودا ہو گیا تو کوئی دوسرا دیکھ رہا تھا. اس نے پوچھا حضور کو کتنے کا گھوڑا بیچا؟ اس نے کہا جی اتنے کا. اب اس سے بھی زیادہ شاطر تھا دوسرا. اس نے کہا میں زیادہ دیتا ہوں، سودا خراب کر رہا، میں زیادہ دیتا ہوں، رسول سے واپس لے لو، رسول سے واپس مجھے دے دو. تو اب وہ سودے سے مکر گیا. سودے سے تو سرکار نے فرمایا نہیں تو نے سودا کیا؟ اس نے کہا جی میں نے نہیں کیا، آپ سے کیا ہی نہیں. پھر وہ اس بات پر آ گیا کیونکہ جب سودا ہوا تھا تو کوئی اور پاس نہیں تھا. اس نے کہا کہ آپ کی شریعت میں دو گواہ ہوتے ہیں. کتنے؟ دو گواہ آ جائیں تو گواہی مکمل ہو جاتی ہے. اگر آپ کے پاس ایک بھی گواہ ہے کہ میں نے گھوڑا آپ کو بیچا ہے اور آپ نے خریدا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ میری اور آپ کی بیع نہیں ہوئی، میری اور آپ کی تجارت، یہ گھوڑا آپ نے نہیں خریدا. تو ایک حضور کے صحابی جن کا نام ہے حضرت خزائمہ. کیا نام ہے؟ حضرت. وہ آگے کہیں جا رہے تھے، پتہ چلا بھی یہ کیا ہو رہا ہے. جیسے آپ بازاروں میں یا چلتے ہیں تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے نا، بھیا کیا ہو رہا. وہ بھی آگے پتہ چلا کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے. وہ جس سے خریدا ہے وہ کہتا ہے میں نے بیچا نہیں. وہ کہتا ہے کہ ایک گواہ پیش کریں، آپ کی شریعت میں تو دو ہیں، چلو ایک ہی کر دیں. تو حضرت خزیمہ آتے ہی کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، سب سن لو، میری گواہی سن لو. یہ رسول اللہ نے گھوڑا خریدا ہے اور اس یہودی نے بیچا ہے.
اب اس نے شرط پیش کی تھی کتنی جی؟ 1 گواہ لائیں۔ اب جب گواہ آ گیا تو اب اس کو سودا دینا پڑا، گھوڑا دینا پڑا۔ اب سارے جو تھے چلے گئے، یہودی بھی چلے، باقی بھی چلے گئے۔ حضرت خزیمہ کے پاس رسول اللہ آئے اور میں خزیمہ، جب میرا اور اس یہودی کا سودا ہوا تھا تو پاس نہ تھا، یہ کیسے تم نے گواہی دے دی؟ جب تو پاس ہی نہیں تھا تو گواہی کیسے دے دی؟ اس نے کہا حضور بات یہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خریدا ہے اور اس نے بیچا ہے، مجھے یقین اس بات پر ہے حضور ہم جتنی گواہیاں دیتے پھرتے ہیں آپ کے کہنے پر دیتے پھرتے ہیں۔ نہ تو ہم نے اللہ کو دیکھا، نہ ہم نے جبریل امین کو دیکھا، نہ قرآن کا اترتے ہوئے دیکھا، ارے نہ جنت کو دیکھا، نہ دوزخ کو دیکھا، ہم نے تو خدا کو بھی نہ دیکھا تھا۔ خدا کس کو کہتے تھے جانتے نہ تھے ہم، تیری زبان سے سنا ہے محمد، تیری زبان سے یا رسول اللہ، تیری زبان سے سنا۔ تو حضور جب اتنی بڑی بات کی ہم گواہی دے رہے ہیں تو یہ تو چھوٹی بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ کہہ دیں، کل آپ، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے جو کچھ کیا ہے نا کسی اجر کے لیے نہیں ہے، کسی اجر کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب تو کچھ نہیں چاہتا لیکن رب ایک بات چاہتا ہے، رب ایک چیز واجب کر رہا ہے، لازم کر رہا ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ فرمایا رب اس آیت مقدسہ میں ایک چیز واجب کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب مکرم آپ یہ فرما دیں کہ میں کچھ نہیں چاہتا لیکن میرا رب کہہ رہا ہے، میرا رب جیسے نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، صدقات کرتے ہو، اگر نہ کرو تو گناہگار ہو جاتے ہو، فرمایا رب فرما رہا ہے کہ میرے قریبیوں سے محبت کرنا۔ کیا کرنا؟ رب یہ فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ۔ اے حبیب جو آپ کے قریبی ہیں نا انہیں کہہ دیں میرے قریبیوں سے محبت کرنا، میں ان کی مودت مانگتا ہوں اور کچھ نہیں مانگتا۔ یعنی آج کے بعد اعلان ہو گیا قرآن پاک کا، اب ایمان والا وہ ہوگا، ایمان والا وہ گنا جائے گا جو اہل بیت حضور کے قریبیوں سے محبت کرے گا۔ جو قریبیوں سے محبت نہیں کرتا وہ ایمان والا ہوگا ہی نہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اگلی بات یہ ہے، اس سے بھی پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ قریبی کون ہے۔ محبت کیا ہم کرتے ہیں کہ نہیں محبت؟ یہاں اللہ نے محبت نہیں کہی، کہیں آپ محبت نہ کرتے پھرنا۔ محبت چھوٹا درجہ ہے، عشق بھی چھوٹا درجہ ہے، مودت اس سے بھی بڑا رتبہ ہے، اس سے بھی بڑا۔ فرمایا ہر ایک سے محبت کرنا، ماں سے محبت کرنا، باپ سے محبت کرنا، رشتہ داروں سے محبت کرنا، ارے ہر چیز کے محبت کرنا، لیکن جب میری اہل بیت کی باری آئے تو محبت نہیں چلے گی، خالی محبت، بولو تو صحیح، کیا چلے گی؟ مودت۔ اب مودت کا معنی بھی بتا دوں کہ مودت کا معنی کیا ہے۔ علماء کہتے ہیں محبت ہوتی ہے چاہنا۔ محبت کیا ہوتی؟ کسی کو چاہنا، کسی سے پیار کرنا۔ کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے اس سے محبت ہے، لیکن یاد رکھ لو محبتیں بدلتی رہتی ہیں، چاہتے بدلتی رہتی ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے کوئی آپ کا محبوب ہوتا ہے، اگلے وقت میں وہ آپ کا دشمن ہوتا ہے، آپ کا محبت بدل جاتی ہے، محبت بدل جاتی ہے۔ جیسے آپ کسی چیز کو چاہتے ہیں، کپڑا ہے، کوئی بھی چیز ہے آپ پسند کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں، کوئی گاڑی پسند کرتے ہیں، موبائل پسند کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ بڑا پسند ہے مجھے، وہ نیا ماڈل آ گیا، آپ کو اب اچھا نہیں لگ رہا، کہتا ہے نہیں اس کا اچھا ہے، اس کا۔ چاہت اگر بڑھ جائے تو محبت بن جاتی ہے، اور اگر اس میں شدت آ جائے تو عشق بن جاتا ہے۔ فرمایا لوگوں تو اب تمہاری محبت، تمہاری چاہت جس درجے پر بھی آ جائے،
عشق بن جائے تو عشق بھی چھوٹا ہے، عشق بھی یہ چھوٹا درجہ ہے، تو بڑا درجہ کیا ہے؟ فرمایا مودت۔ کیا؟ جیسے میں نے کہا محبت ہے چاہنا، محبت ہے چاہنا، اور مودت کیا ہے؟ کہ کسی کے بغیر زندہ نہ رہنا، ایک پل بھی زندہ نہ رہنا، ایک سیکنڈ بھی زندہ نہ رہنا۔ اس کی مثال علماء نے بیان کی کہ جیسے پانی کے اندر مچھلی ہے، پانی کے اندر مچھلی ہے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہوتی، بولنا جی کیا؟ محبت، مودت ہوتی ہے۔ پانی مچھلی کی زندگی ہے، مچھلی کو اگر پانی سے جدا کر دیا جائے وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ فرمایا اے ایمان والے سن، تیرے ایمان کا تقاضا یہ ہے، تیرے ایمان کی کسوٹی یہ ہے کہ تیری اہل بیت کے ساتھ مودت ہو۔ اگر کٹ جائے کہ جیسے مچھلی مر جاتی ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اگر ایک لمحہ بھی اہل بیت کی، حضور کی اہل بیت سے دوری ہے، فرمایا تیرے ایمان کی ڈیتھ ہے، موت ہے، تو زندہ نہیں ہے، تو مردہ ہے، تیرا ایمان مردہ ہے۔ اگر زندہ ایمان ہے تو پھر تیرے اندر کیا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اللہ کے بعد، اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات، بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ فرمایا حضور سے محبت کر، حضور کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ تعالی حضرت بی بی فاطمہ سے عقیدت رکھ، محبت رکھ، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کر۔ فرمایا حسن سے، حسین سے، انہی کو اگر ملایا جائے حضور، سیدہ مولا کائنات حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، یہ 5 افراد ہیں جنہیں 5 تن کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ان کی محبت واجب قرار دے دی گئی۔ کیا؟ کیوں واجب قرار دے گی؟ کیونکہ رسول اللہ نے انہیں بڑا چاہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی محبت کی ہے، کیا بتاؤں؟ خطبے میں ہے میرے مصطفیٰ، کیا خطبہ ہو رہا ہے جمعۃ المبارک کا، شہزادے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تشریف لے آتے، سرخ داری دار لباس پہن رکھا ہے، امام بخاری اس کو بیان کرتے، فرمایا کہ دونوں شہزادے گرتے گرتے آ رہے ہیں، گرتے گرتے، زمین جو ہے ناہموار ہے، گرتے گرتے، میرے محبوب نے، تاجدار کائنات نے خطبہ چھوڑ دیا، منبر سے نیچے اترے، دونوں کو اپنی گود میں بٹھایا اور پھر اٹھا کر سینے سے لگا کر منبر پر لے گئے۔ فرمایا لوگوں یہ میرے بیٹے ہیں، یہ کیا؟ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، سن لو، یہ مجھے اتنے پیارے ہیں کہ جب یہ آ رہے تھے میں خطبہ پڑھ رہا تھا، فرمایا ان کی خاطر میں نے خطبہ چھوڑ دیا، ان کا گرنا مجھ سے برداشت نہیں ہوا، رہا نہیں گیا۔ علماء کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ سیدنا امام حسین نے، حضرت امام حسن نے اس خطبے کی لاج رکھی۔ کیا لاج رکھی؟ کہ انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام حسن کا اور حضرت امام حسین کا گرنا گوارا نہیں تھا۔ جب دین پر وقت آیا، مشکل وقت آیا، یزید بدبخت دین کو گرانا چاہتا تھا اور دین کے اقتدار کو گرانا چاہتا تھا، تو پھر انہوں نے خطبہ چھوڑ دیا تھا۔ خطبہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر دین کو بچایا اور بتا دیا نانا حضور ہم قیامت تک ہماری آل بھی آپ کے دین پر پہرا دے گی۔ پھر یہی نواسہ رسول ہیں، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتنی محبت ہے، لوگ کہتے ہیں کیوں محبت کرتے ہو؟ کیوں محبت؟ کیا معیار ہے محبت کا؟ محبوب کی ہر چیز پیاری ہے،
محبوب کی ہر محبوب چیز سے محبت ہے. جسے میرے محبوب نے چاہا وہ ہمارے لیے ہماری چاہت ہے، ہمارا ایمان ہے. جسے حضور نے چھوڑ دیا ہم نے اسے چھوڑ دیا. ہم تو وہی سودا کرتے ہیں، انہی سے محبت کرتے ہیں، انہی کو چاہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار ہیں. تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے پھر کتنی کمال کی محبت ہے، کمال کی محبت کہ نماز پڑھا رہے ہیں. کیا بھائی؟ ہمارے ہاں تو مسجد میں بچوں کو نہیں جانے دیتے، بڑی شدت اور بہت زیادہ، ہر کوئی ڈانٹتا نہیں. یہ چھوٹے چھوٹے ہیں. اور حضرت آپ کہیں گے جی ان کی عمر کوئی زیادہ ہو گئی تھی، نہیں، 7 سال اور 7 دن حضرت امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. اسی طرح امام حسن کی تو چھوٹی عمر تھی، مسجد میں آ جاتے تھے. میرے آقا نماز میں ہیں. کہاں ہیں؟ اب اللہ کی نماز ہے. کس کی جی؟ اللہ. کوئی اس میں دخل اندازی کر نہیں سکتا. اگر کوئی آگے بھی گزر جائے تو کہتے ہیں جی نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز میں خیال بھی نہیں آنا چاہیے. نماز جو ہے یکسوئی کے ساتھ پڑھنی چاہیے. لیکن یہ تیری اور میری نماز ہے. ادھر تاجدار کائنات کی نماز، ادھر میرے حضور کی نماز کہ میرے حضور کھڑے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی ہے. جب نماز شروع کی ہوئی ہے، رکوع کیا پھر سجدے میں چلے گئے. جب سجدے میں گئے تو شہزادے حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں پشت پر سوار ہو گئے. دونوں پشت پر سوار ہو گئے. اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پیچھے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. این نماز میں جب سجدہ کیا جاتا ہے تو 3 تسبیحاں پڑھی جاتی ہیں، 5 پڑھی جاتی ہیں، 7 پڑھی جاتی ہیں، 9 پڑھی جاتی ہیں. فرماتے کہ ہم بھی پڑھتے رہے، تسبیحات جو تھی وہ بڑھتی گئیں، یہاں تک کہ 72 مرتبہ ہم تسبیح پڑھ چکے. جب 72 مرتبہ تسبیح پڑھ چکے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھایا. جب سجدے سے اٹھایا، نماز مکمل ہو گئی تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ، یا تاجدار کائنات، اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سجدوں کی طوالت کا حکم آ گیا یا آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی؟ آپ نے فرمایا نہ تو طویل سجدہ کرنے کا حکم آیا اور نہ ہی اس درمیان جو ہے وحی آ رہی تھی. حضور پھر کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ جب میرا سر سجدے میں تھا تو میرے سجدے کے دوران مجھ پر آ کر حضرت امام حسین سوار ہو گئے. امام حسین بیٹھ گئے. میں نے اپنی تسبیح کو بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا کہ میں نے 70 اور 2 72 مرتبہ جو ہے تسبیح کو ادا کیا ہے. اس وقت تک میں تسبیح پڑھتا رہا جب تک حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جو تھے وہ پشت پر سوار رہے. تو فرماتے ہیں میں نے 72 کا حصہ پورا کر دیا. علماء کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے تسبیحات 72 مرتبہ پڑھی تھی تو سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک کر کے 72 تن جو تھے میدان کربلا کے اندر قربان کروا دیے تھے. پھر کہا تھا کہ نانا آپ نے تو میرے لیے سجدہ طویل کیا ہے، تیرا حسین سب کچھ قربان کر دے گا، علی اکبر قربان کروائے گا، علی اصغر قربان کروا دے گا، اون قربان، محمد قربان، یہ سب قربان ہو جائیں گے. پھر ایک ایسا سجدہ طویل ہوگا کہ نانا حضور آپ نے تو سر اٹھا لیا تھا لیکن تیرا نواسا حسین قیامت تک سجدے میں رہے گا اور قیامت کے دن سر سے اٹھائے گا. یہ آپ کے اس سجدے کی قیمت ہے جو آپ نے میرے لیے طویل کیا تھا. تو دوستو اس لیے ہم محبت کرتے ہیں، اس لیے چاہتے ہیں، اس لیے صرف محبت نہیں مودت کرتے ہیں، عشق سے بھی بڑھ کر، کیونکہ اہل بیت کی محبت ہماری جان ہے. کیا ہے؟ ہماری. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ آل نبی کا پیار، آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی. کس کی زندگی ہے؟ ایمان کی زندگی. اہل بیت کی محبت ہے. ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے.
ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ اتنے لاڈلے ہیں، ان سے محبت کیا ہے؟ واجب۔ اب آخری حصے کی طرف آتے ہیں، کیونکہ 11:27 ہو گئے ہیں، اور ارادہ تھا، مجھے بتایا گیا تھا انشاءاللہ 11:30 بجے دعا کرنی ہے۔ صرف ایک بات عرض کر کے آگے دعا کی طرف آتے ہیں۔ اتنے لاڈلے ہیں، اتنے لاڈلے ہیں کہ مولانا صفوری، عبد الرحمن صفوری، 2 جلد کی کتاب نزہات المجالس، اس میں لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک بار دونوں شہزادے، کیا؟ دونوں شہزادے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین حضور کی بارگاہ میں آئے، اور اس سے بھی پہلے وہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی بارگاہ میں آئے، اور کیا کہا کہ دونوں نے خط لکھا ہے، تختیوں پر املا لکھی ہے، اور کہتے ہیں کہ امی جان آپ بتائیں کہ ہم دونوں میں سے خط کس کا اچھا ہے، املا کس کی اچھی ہے، رائٹنگ کس کی اچھی ہے؟ تو سیدہ نے ایک نظر دیکھا حسن کی تختی کی طرف، ایک نظر دیکھا حسین کی تختی کی طرف، پھر کہا بیٹا دونوں ہی تختیاں اچھی ہیں، آپ جیسی لکھائی اور آپ جیسی املا کسی اور کی نہیں ہو سکتی، آپ دونوں ہی اچھے ہیں، دونوں ہی۔ ان کا نہیں، آپ کچھ تو فیصلہ فرمائیں نا، کوئی تھوڑا سا تو دیں نا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتی، آپ اپنے ابا حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حالاتا، ان کے پاس چلے جائیں، یہ فیصلہ وہ فرمائیں گے۔ دونوں شہزادے اپنی تختیاں لے کر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس چلے گئے۔ ابا حضور فیصلہ کر دیں کس کی لکھائی اچھی ہے۔ آپ نے ایک نظر ادھر ایک نظر ادھر، فرمایا دونوں کی اچھی ہے، دونوں کی۔ پھر فرمانے نہیں ابا حضور ایک کو تو کوئی نمبر دے نا، پوزیشن دے۔ فرمانے لگے، آپ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ تم محبوب مکرم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہو، محبوبوں کے فیصلے محبوب کرتے ہیں۔ آپ ایسا کریں اپنی تختی کو لے جائیں کس کے پاس؟ سرکار محمد حضور تاجدار کائنات فخر موجودات رحمت عالم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں۔ تو وہ حضور کے بارگاہ میں آتے، حضور فیصلہ فرما دیں تختی کس کی اچھی ہے۔ آپ نے یوں دیکھا اور یوں دیکھ کر فرمایا بیٹے حسن جی، نانا حضور، بیٹے حسین جی، فرمایا یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا، اللہ نے جبریل امی کو بھیجا ہے میری بارگاہ میں، وہ آئے ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، جبریل امی کے محبوب ہیں، تو فیصلہ وہاں سے ہوگا، عرش سے آئے گا۔ جبریل امی آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ میں بھی نہیں کر سکتا، میں بھی نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے محبوب ہیں، میں کوئی فیصلہ کر دوں تو اللہ خود ہی فیصلہ فرمائے گا۔ مولانا صفوری نے لکھا کہ جبریل امی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، باری تعالیٰ بتا کون سا فیصلہ ہے، کس کی تختی اچھی ہے، کس کی ملا اچھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا اے جبریل امی جنت میں چلے جاؤ اور وہاں سے موتی لے لو، کیا لے لو؟ موتی لے لو، 7 موتی لے لو، دونوں تختیاں رکھ دی جائیں، موتیوں کو اچھالا جائے، جس کی تختی پر زیادہ موتی گر جائیں اس کی رائٹنگ، اس کا خط اچھا ہے، ذرا کر کے دیکھیں۔ جبریل امی موتی لے کر آ گئے، تختیاں رکھ دی گئیں، پہلا موتی اچھالا گیا حسن کی تختی پر آیا، دوسرا موتی اچھالا گیا حسین کی تختی پر آیا، تیسرا موتی اچھالا گیا حسن کی تختی پر آیا، چوتھا موتی حضرت امام حسین کی تختی پر آیا، 5واں موتی حضرت امام حسن اور 6واں موتی حضرت امام حسین کی تختی پر آیا۔ جب 7واں موتی جو تھا اس کو اچھالا گیا، وہ ہوا میں معلق ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو کر گرا، ایک ٹکڑا حسن کی تختی پر، ایک ٹکڑا حسین کی تختی پر۔ رب نے فیصلہ فرما دیا، اس کائنات میں نبیوں کے بعد اور ترتیب فضیلت کے بعد فرمایا سب سے بڑی ہستیاں، فرمایا یہ ہیں جنہیں اللہ بھی محبت کرتا ہے، جبریل امی بھی محبت کرتے ہیں، اور کائنات کا ذرہ ذرہ ان سے محبت کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، ایک بات، صرف ایک بات ان کے کہنے پر کہ سیدنا فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب کیا ہوتا ہے اتنی محبت کرتے کہ یمن سے کپڑے آتے ہر ایک کو دیتے ہیں، ہر ایک کو. جب حضرت امام حسن اور حسین کی باری آتی تو ایک نظر دوڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ان شہزادوں کی شان شان نہیں ہے. فوراً ایک شخص کو بھیجا، واپس جاؤ، جتنی یہ شان والے ہیں ان کے لباس بھی اتنی شان والے ہونے چاہیے، اتنے. پھر آپ ایک اہم میٹنگ میں مصروف ہیں، باہر سے ایک وفد آیا ہوا ہے ملنے کے لیے، سرکاری وفد. آپ کا بیٹا ملنے آ گیا، عبداللہ بن عمر جو تھے وہ ملنے آ گئے. جب ملنے آئے نا، دربان جو تھا کھڑا تھا، اس نے کہا جی آگے نہیں جا سکتے. کیوں؟ سرکاری میٹنگ ہو رہی ہے، ہاں جی دین کی خاص بات ہو رہی ہے، دین کو پھیلانا ہے دور دور تک، اس کی میٹنگ ہے خاص، کوئی نہیں اندر جا سکتا سیدنا فاروق اعظم کے. ان کا بیٹا بھی نہیں جا سکتا، بیٹا بھی. وہ واپس جانے لگا، ادھر سے حضرت امام حسین آ گئے، حضرت امام حسین آ گئے. جب آئے انہوں نے پوچھا نہیں کہ میں اندر جانا چاہتا ہوں، دیکھا کیا معاملہ ہو رہا ہے، پتہ چلا کہ بیٹا واپس جا رہا ہے. بیٹا فرمانے لگے، بڑی شخصیت تھے نا خود حضرت امام، فرمانے لگے کہ جب بیٹا واپس جا رہا ہے تو میں کیوں کہوں کہ میں اندر جانا ہے، میں نے کوئی بات کرنی، مجھے بھی واپس جانا چاہیے، مجھے بھی واپس جانا چاہیے. جب ایسے واپس جانے لگے تو سیدنا فاروق اعظم کھڑکی میں سے اندر جو میٹنگ ہو رہی تھی اور باہر کے سفیر بیٹھے تھے، اسی دوران آپ کی نظر باہر پڑی تو شہزادہ رسول حضرت امام حسین واپس جا رہے تھے. فرماتے ہیں آپ چٹائی پر تشریف فرما تھے اس وقت، ہمیشہ چٹائی پر، جوتا نہیں پہنا ہوا تھا. دوڑے باہر آئے، میٹنگ والوں کو کہا، سفیروں کو کہا، وزیروں کو کہا رک جاؤ، میں ابھی آتا ہوں، میں ابھی آتا ہوں. دوڑ کر گئے. علماء کہتے ہیں جوتا بھی نہیں پہنا، جوتا بھی نہیں پہنا. آواز دیا، اے شہزادہ حسن، اے شہزادہ حسین واپس آؤ. جب آواز دی وہ واپس آئے تو کہا کیسے آئے تھے؟ کہنے لگے جی یہ کوئی مسئلہ تھا اس لیے آئے تھے. فرمایا واپس کیوں جا رہے ہو؟ کہ جی آپ کا بیٹا ملنے آیا تھا تو ان کو ٹائم نہیں ملا تو میں نے کہا میں بھی واپس چلا جاؤں. فرمانے لگے آپ ہیں اور بیٹا ہے. پھر امامہ شریف اتار دیا اور اتار کر یوں کہا کہ اے بیٹے حسین، اے محبوب کے لخت جگر، اے فاطمۃ الزہرا کے بیٹے، اے مولا کائنات کے بیٹے، یہ جو ہمارے سروں پر بال ہیں نا، یہ جو ہمارے سروں پر بال ہیں، یہ اللہ کے بعد آپ ہی کے نانا حضور نے ہمیں عطا فرمائے. پھر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان و عظمت اہل بیت، شان و عظمت اہل بیت. پھر مختصر کر رہا ہوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، اگرچہ میرا گلا ٹھیک نہیں تھا لیکن میں جو باتیں کرنا چاہتا ہوں یہی سیدنا فاروق اعظم ہے. ایک جہاد سے قافلہ واپس آتا، مجاہدین واپس آتے، آپ کا بیٹا بھی اس میں شامل ہے، حضرت عبداللہ بن عمر، اور حضرت امام حسن بھی شامل ہیں، حضرت امام حسین بھی، باقی بھی لوگ شامل ہیں. مال غنیمت آ گیا، سیدنا فاروق اعظم تقسیم کرنے لگے. فرمایا ہر ایک کو 500 دے دو، 500 درہم ہر ایک کو دے دو. سب کو دیتے گئے. بیٹا آ گیا، دیکھا خادم نے بھی اب بیٹے کے لیے کیا، فرمایا 500 دو درہم، جتنے دوسروں کو دے رہے ہو دے دیا، ان کو بھی دے، سائڈ پہ ہو گئے. ادھر حضرت امام حسن اور امام حسین آ گئے. جب آ گئے تو آپ کھڑے ہو گئے، استقبال کیا، خود آگے بڑھے اور 500 درہم نہیں، 1000 درہم. کتنا جی؟ 1000 درہم گن کر حضرت مولا حسن اور مولا حسین کو دینے لگے. بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے نا، بیٹا تو باتیں ہوتی ہیں، کوئی اور آپ کو نہیں کہہ سکتا، لیکن اولاد بیٹے کہہ لیتے ہوتے ہیں. فوراً بیٹا بولا کہ ابا جان، جب حسن اور حسین چھوٹے تھے عمر میں تو میں جوان تھا، میں اس وقت سے لے کر آج تک میں جہاد کر رہا ہوں، اچھا سپہ سالار ہوں،
فنون جانتا ہوں جنگی سب کچھ، لیکن مجھے 500 درہم اور شہزادوں کو، حضرت امام حسن کو، حضرت امام حسین کو 1000 درہم۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم جلال میں آ گئے، جوش میں آ گئے، کہا بیٹے تو نے یہ بات کیسے کی، بتا۔ تو کہتا ہے کہ میں 1000 کا حقدار ہوں، بتا۔ ان کے باپ جیسا تیرا باپ ہے؟ بات ہی ختم ہو گئی، حدیث نہ ہو، صحیح حدیث نہ ہو، میں ذمہ دار ہوں۔ کیا ان کے باپ جیسا تیرا باپ ہے؟ ان کے نانا جیسا تیرے پاس نانا ہے؟ ان کی نانی جیسی تیری نانی ہے؟ ان کے دادے جیسا تیرا دادا ہے؟ پھر گنوانے لگے کہ ان کے نانا محمد مصطفیٰ ہیں، ان کے بابا علی المرتضیٰ ہیں، ان کی ماں فاطمہ الزہرا ہے۔ فرمایا ان کا نانا انبیاء کا سردار ہے، ان کا بابا ولیوں کا سردار ہے، ارے ان کی ماں تمام تر جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ارے بیٹے یہ تو کچھ نہیں، اگر ہم سارا کچھ ان کو دے دیں تو یوں سمجھو کچھ نہیں دیا، کچھ نہیں دیا۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پر جان فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت یہی پیغام دے گئے، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور آج لے ان کی پناہ، آج حضور کا بن جا، صرف نعرے نہیں، صرف ہم اس نظام میں رہتے ہیں، باتیں ہم سیدنا فاروق اعظم کے عدل کی کرتے ہیں، ووٹ ہم ابو جہل کو دیتے ہیں، چوروں کو دیتے ہیں، لٹیروں کو دیتے ہیں، بدمست ہاتھیوں کو دیتے ہیں، بات حسین کی کرتے ہیں، لنگر نیازیں ان کی پکاتے ہیں، اور جب باری آتی ہے نظام قائم کرنے کی، جو اصل مشن تھا، جو اصل مشن بیان ہی نہیں کیا جاتا کہ حضرت امام حسین نے بھئی کیوں اپنی جان قربان کر دی، کیا چاہتے تھے کہ علی اصغر جو تھا قربان کر دیا، جب وہ باری آتی تو پھر جناب ہم چور لٹیرے ان پر ٹھپے لگاتے۔ امام حسین نے تو اعلان کر دیا یزید فاسق ہے، فاجر ہے، دین کی حدوں کو توڑنے والا ہے، شرابی ہے۔ فرمانے لگے کہ یہ ہاتھ کٹ تو سکتا ہے لیکن یزید کے ہاتھ میں اس وقت یہی ووٹ ہوتا تھا، بیعت کرنا، اب ہے ٹھپے لگانا۔ اگر ٹھپے موریں اب وہی نظام کو لگا رہے ہیں اور بات حسینی کر رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو بدلو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، ارے کل نہ مانیں گے قیامت تو اگر مان گیا۔ وما علینا۔